अस्सलाम वालेकुम। भारत पाकिस्तान को सहरा बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। इसके लिए वो पाकिस्तान के जो डेडिकेटेड दरिया हैं उन पर डैम्स बना रहा है, रुकावटें पैदा कर रहा है ताकि पाकिस्तान को जो पानी की आमद है उसको रोका जा सके। टारगेट उसका सबसे बड़ा दरियाए चनाब है। दरियाए चनाब पर वो एक नया मंसूबा 1856 मेगावाट का शुरू करने जा रहा है, सवालकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट। ये सवालकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है ये बगलियार से ऊपर है और सालार डैम से नीचे, यानी कि चनाब के ऊपर बगलियार और सालार के दरमियान एक नया प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। उसके लिए सिविल वर्क के लिए उसने टेंडर जारी कर दिया और अब उस टेंडर पर जल्द ही लोग अप्रोच करेंगे और उस प्रोजेक्ट को जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा और यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा अलाम है। दूसरी जानिब पाकिस्तान का स्टैंड प्रिंसिपल है। पाकिस्तान ने कहा है कि अब पानी रोका गया, पाकिस्तान के ऊपर कोई नया डैम बनाया गया पाकिस्तान के दरियाओं पर, तो ये पाकिस्तान इसको जंग तस्वुर करेगा। सिंध तास मुआहिदा एक बहुत अहम मुआहिदा था, पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1960 में हुआ था, जिसके तहत 3 मगरबी दरिया सिंध, चनाब और झेलम पाकिस्तान के हिस्से में आए थे और 3 मशरकी दरिया यानी सतलुज, ब्यास और रावी वो भारत के हिस्से में चले गए थे। लेकिन अब भारत पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए जो मगरबी दरिया हैं, जो सिंध तास मुआहिदे के तहत मगरबी दरिया पाकिस्तान को मिले थे, उनको रोकने के लिए प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। और उसने एक इंतहाई घटियापन जो पिछले साल किया है कि उसने सिंध तास मुआहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल कर दिया है। ये एक इतना बड़ा कदम है जिसको पाकिस्तान जंग तस्वुर कर रहा है। और अब ये नया प्रोजेक्ट जो 1856 मेगावाट का है, ये पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऐलान जंग है। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। पिछले साल 2025 में मई में जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब हालात कशीदा हुए, तो उससे पहले ही भारत ने माहौल बनाना शुरू कर दिया था। जब पुलवामा अटैक हुआ तो भारत ने माहौल बना लिया था और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया था और सिंध तास मुआहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल कर दिया था। यह एक इतना बड़ा कदम था जिसने पूरे खित्ते को खतरे में डाल दिया था। पाकिस्तान का पानी रोकना मतलब पाकिस्तान पर हमला करना है, और जब हमला होगा तो पाकिस्तान दंदान शिकन जवाब देगा। यह पाकिस्तान मई के हमलों में बता चुका है। जब भारत ने यकतरफा पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की थी तो पाकिस्तान ने 6 और 7 मई के दरमियानी रात को भी उनके तैयारे गिराकर उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था, और 10 मई को तो पाकिस्तान ने एक पूरी जंग भारत के ऊपर मुसल्लत कर दी थी, जिसके बाद भारत को हाथ जोड़कर अमेरिका को, दुनिया भर के ममालिक को इन्वॉल्व करके, एंगेज करके सीज फायर करना पड़ा था। और आज तक उनके लिए सुबकी और शर्मिंदगी का बायस वो सीज फायर बना हुआ है। तो भारत जो है वो चनाब को उसने टारगेट कर रखा है। चनाब के ऊपर वो प्रोजेक्ट्स बनाया जा रहा है। सालार डैम तो पहले से मौजूद है, सालार डैम है, बगलियार डैम है। तो उसकी 3 कैटेगरीज हैं इन डैम्स की जो वहां पर बनाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट्स बुनियादी तौर पर रन ऑफ द रिवर है। रन ऑफ द रिवर वो प्रोजेक्ट होता है कि जिसमें पानी को वक्ती तौर पर रोका जाता है, लेकिन वहां से कोई नहरें नहीं निकाली जाती, कोई टनल्स के जरिए पानी को इधर से उधर डाइवर्ट नहीं किया जाता, या उसको ज़राई मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। होता क्या है कि दरिया बहता आ रहा है, दरिया के पानी को वक्ती तौर पर रोका जाता है और उसका एक प्रेशर बनाकर उसको स्पिलवेज के जरिए छोड़ा जाता है। टर्बाइंस चलती हैं, उन टर्बाइंस के जरिए पानी से बिजली पैदा कर दी जाती है। तो ये मुख्तलिफ तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जो भारत चनाब दरिया के ऊपर बनाता चला जा रहा है। उनकी 3 कैटेगरी हैं। कैटेगरी 1 जो है वो प्रोजेक्ट्स जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 3 ऐसे मंसूबे हैं कि जिन पर काम मुकम्मल हो चुका है और जहां से बिजली पैदा की जा रही है। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी वो है कि जहां पर सिविल वर्क जारी है और जहां पर काम जारी है और वो मंसूबे तकमील के मराहिल में मौजूद हैं, पहुंचने वाले हैं। ऐसे 4 मंसूबे हैं जो अभी तकमील के मराहिल में पहुंचने वाले हैं। और तीसरी कैटेगरी वो है कि जहां पर अब नए डैम्स बनाने के मंसूबों का आगाज हो रहा है, यानी कि 2 नए डैम्स उन्होंने ऐलान कर दिया है, जिनमें से एक ये सवालकोट डैम है, इसके लिए टेंडर तलब कर लिया। अब वो डैम कौन कौन से हैं जो एक्टिव हैं, जहां पर काम जारी है, जहां से बिजली पैदा की जा रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है। सबसे पहले जो प्रोजेक्ट है जो एग्जिस्ट करता है वो सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जहां से 690 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है दरिया चनाब पर। ये टॉप पर है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट्स में, यानी कि भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर जहां से ये दरिया आ रहा है, तो उसमें जो हाईएस्ट मुकाम है, जो सालार का डैम है, वो सबसे ऊपर बना हुआ है। तो वहां पर ये मंसूबा शुरू किया जा चुका है और उससे 690 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। बगलियार डैम जो है वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। बगलियार डैम के जरिए भी 890 मेगावाट बिजली इस वक्त भारत के सिस्टम के अंदर शामिल हो रही है और वहां से बिजली पैदा की जा रही है।
اس کے علاوہ جو دل ہستی جو ہائیڈل پروجیکٹ ہے اس کے ذریعے بھی 390 میگا واٹ بجلی اس وقت بھارت کے الیکٹرک سسٹم کے اندر شامل کی جا رہی ہے. یہ 3 منصوبے جو ہیں جو اس وقت ایکٹیو ہیں. ایک منصوبے سے جو سالار سے 690 میگا واٹ, بگلیار سے 890 میگا واٹ اور دل ہستی ہائیڈل پروجیکٹ سے 390 میگا واٹ بجلی اس وقت بھارت کے اندر سسٹم میں آ رہی ہے. اس کے علاوہ 4 ایسے منصوبے ہیں جو اس وقت تکمیل کے مراحل میں, ان پر کافی سول ورک ان کا کمپلیٹ ہو چکا ہے, یعنی ٹربائنز لگ رہی ہیں, کہیں پر پانی کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے, تو وہاں پر یہ پروجیکٹ جو ہے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں کمپلیشن کے. اس میں رتلی ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ ہے جو 850 میگا واٹ بجلی جس سے پیدا کی جائے گی. کیرو ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ ہے جس سے 624 میگا واٹ بجلی کا منصوبہ ہے اور یہ بھی تکمیل کے مراحل میں. کوار ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ ہے, یہ 540 میگا واٹ کا منصوبہ ہے جس سے بھی بجلی پیدا کرنے کے بہت قریب بھارت پہنچ چکا ہے. اور پکل دل ہائیڈرو پروجیکٹ ہے جو 1000 میگا واٹ, سب سے بڑا منصوبہ ہے یہ, 1000 میگا واٹ بجلی جس سے پیدا کی جائے گی. یہ وہ 4 منصوبے ہیں جو تکمیل کے مراحل میں, یعنی 3 کمپلیٹ ہو چکے ہیں, 4 تکمیل کے مراحل میں. اب 2 نئے منصوبے جو ہے وہ بھارت شروع کرنے جا رہا ہے, جس کا ہم نے سب سے پہلے ذکر کیا کہ جس کے لیے ٹینڈر جاری کیا گیا ہے, وہ سوال کوٹ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ ہے جو 1856 میگا واٹ کا ہے. پہلے مرحلے میں تو تقریباً 1400 میگا واٹ بجلی پیدا کی جائے گی, پھر اس میں توسیع کر کے تقریباً 450 میگا واٹ بجلی میں کا اضافہ اس میں کیا جائے گا. تو دریا چناب کے اوپر یہ سب سے بڑا پروجیکٹ بننے جا رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سالار ڈیم سب سے اوپر ہے, دریا چناب جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں پر ہے, اور بگلیار جو ہے نچلی جگہ پر ہے, بگلیار نیچے ہے. یہ بگلیار اور سالار کے درمیان یہ ڈیم بنایا جا رہا ہے. یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ ایک اور پروجیکٹ جو بننے جس کی جو تیاری مکمل ہو رہی ہے, اس کے لیے ٹینڈر جاری ہونے جا رہے ہیں, وہ دل ہستی سٹیج 2 ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ ہے. یعنی دل ہستی کا جو پہلے ایک پروجیکٹ ہے اس کی توسیع کا ایک منصوبہ ہے جس کے ذریعے 260 میگا واٹ بجلی جو ہے اور مزید سسٹم کے اندر آئے گی, اور یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو بھارت جو ہے شروع کرنے جا رہا ہے. تو یہ صرف دریا چناب کی صورتحال ہے, ابھی ہم جیلم کا ذکر نہیں کر رہے. اب پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے کہ بھارت کے پاس ایک کیپیبلٹی ہے کہ اس نے اتنے زیادہ ڈیم بنا دیے. 7 ڈیمز تو یوں سمجھیے کہ ایگزسٹ کرتے ہیں, اور 7 ڈیمز کے بعد اب ایک بہت بڑا ڈیم جو سوال کوٹ میں بننے جا رہا ہے, جو سب سے بڑا ڈیم ہوگا, اور پھر اس کے بعد جو دل ہستی کا جو پروجیکٹ 2 ہے وہ بننے جا رہا ہے. اب اس سے پاکستان کو نقصان کیا ہوگا؟ رن آف دا ریور تو یہ ہے, پاکستان کا پانی ڈائیورٹ نہیں ہو رہا, اس کو زرعی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا, پانی پاکستان کو سارے کا سارا مل رہا ہے, لیکن اس پانی کے اوپر کنٹرول بھارت کا ہو گیا ہے. بھارت جب چاہے گا دریائے چناب کے پانی کو روک سکتا ہے, وہ کافی طویل عرصے تک اس کو روک سکتا ہے. بعض اوقات 1 دن, 2 دن, 4 دن, 10 دن, 15 دن, یا ممکن ہے کہ 1 مہینے سے بھی زیادہ وہ اس کے لیے کیپیبلٹی بنا لے کہ اس کو روکا جا سکتا ہے. اب پاکستان کے اندر دریائے چناب جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے زرعی مقاصد کے لیے. یہ جو پاکستان کا علاقہ ہے یہ انڈس بیسن کا علاقہ ہے. اس میں 3 دریا جو ہمارے ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں. دریا سندھ ہے اور اس کی ٹریبیوٹریز ہیں, دریا چناب ہے اس کی ٹریبیوٹریز ہیں, اور دریا جیلم اور اس کی ٹریبیوٹریز ہیں. دریا سندھ جو ہے وہ تقریباً 62% پانی جو ہے دریا سندھ اور اس کی ٹریبیوٹریز سسٹم کے اندر لا رہی ہیں. جو بیسن انڈس جو واٹر سسٹم ہے اس کے اندر آ رہا ہے, جو دریا سندھ کے ذریعے آ رہا ہے. 62% پانی دریا سندھ اور اس کی ٹریبیوٹریز جو ہیں وہ پروڈیوس کر رہی ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پر باری آتی ہے دریا چناب کی. تقریباً 17.5% پانی جو ہے وہ دریا چناب کے ذریعے پاکستان کے اریگیشن سسٹم کے اندر آ رہا ہے. اور اس کے بعد باری آتی ہے دریا جیلم کی, جس کے ذریعے 15.7% پانی جو ہے وہ انڈس واٹر سسٹم کے اندر آ رہا ہے. تو دریا چناب جو ہے 17.5% پانی جو ہے وہ پروڈیوس کرے, اور یہ پانی جو ہے دریا چناب جو ہے پورے زرعی علاقے سے گزر کے آتا ہے جہاں پہ ایگریکلچر ہو رہا ہے, جہاں پر مختلف فصلیں اگتی ہیں. اب اگر فصل اگانے کا ٹائم ہے, فصل اگانے کا ٹائم آپ کے پاس 1, 1.5, 2 مہینے ہوتے ہیں جب آپ نے بیج لگایا اور اس کے بعد آپ کو اس کو ابتدائی پانی دینا ہے, پھر دوبارہ سے پانی دینا ہے. تو اگر بھارت پانی پر یہ کنٹرول بنا لیتا ہے تو وہ پاکستان کے اریگیشن سسٹم کو بری طرح متاثر کر سکتا ہے. اریگیشن سسٹم کو پانی چاہیے ہوتا ہے, اور پانی اگر ٹائم پہ نہ ملے, فصلوں کو پانی نہ ملے پانی, تو وہ فصلوں کی پیداوار بری طرح متاثر ہو سکتی ہے, فصلیں سوکھ سکتی ہیں, فصلیں خراب ہو سکتی ہیں. اور پھر یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی کو جمع کرتے رہتے ہیں
اور ایک بڑا سیلابی ریلا بنا کے اس کو آگے ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پانی ویسٹ ہو جاتا ہے, اور جس طرح ایک خاص ترتیب سے اس پانی نے آنا ہوتا ہے اریگیشن سسٹم کے اندر, اس نے نہروں کے اندر جانا ہوتا ہے, تو وہ زیادہ بڑی تعداد میں آتا ہے, تو اس کا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے بہتا ہوا سمندر کی طرف جا سکتا ہے پانی, اور اریگیشن سسٹم میں ترتیب کے ساتھ وہ حصہ نہیں بن پاتا. تو بھارت یہ ترتیب بنا کر اس طرح سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنا رہا ہے. جہلم کے اندر بھی اس نے وہاں پر بھی کشن گنگا ڈیم بنایا, اور اس کے علاوہ بھی وہاں سے بہت سارے اڑی پروجیکٹ ہے اس کے, اور مختلف پروجیکٹ جو دریائے جہلم کے اوپر بھی بنا رہا ہے وہ. اور سندھ طاس معاہدے کو اس نے بالکل بالائے طاق رکھ دیا. پاکستان کے پاس آپشنز یہی ہیں کہ پاکستان ورلڈ بینک کے پاس جائے, عالمی ثالثی عدالت کے پاس جائے. اگرچہ پاکستان کو وہاں سے ریلیف ملا ہے, لیکن بھارت اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہے, کیونکہ بھارت بھی بہت ٹیکنیکل بنیادوں پر اس کو کھیل رہا ہے کہ وہ وہاں سے پانی ڈائیورٹ نہیں کر رہا. جب عدالت میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو یہی موقف آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں ہمارے پانی کو استعمال کر رہے ہیں, تو وہاں پر بھارت کا موقف یہ ہوتا ہے جی کہ ہم تو پانی استعمال نہیں کر رہے, ہم تو ان کے پانی کو ڈائیورٹ بھی نہیں کر رہے, تو پانی سارے کا سارا ان کو مل رہا ہے. لیکن اس میں بدنیتی یہ ہے کہ وہ پانی کے اوپر کنٹرول بنا رہا ہے, اور وہ پانی جو ہے مستقل جب چاہتا ہے اس کو ذخیرہ کر لیتا ہے, 10 دن کے لیے, 15 دن کے لیے, مہینے کے لیے, 1.5 مہینے کے لیے, اور اس کو کبھی روک دیتا ہے, کبھی خشک سالی کی صورتحال پیدا کر دیتا ہے, اور پھر اچانک ریلوں کی صورت میں اس کو بھا کر آگے بھیج دیتا ہے. اور پاکستان کا جو اریگیشن سسٹم ہے, پاکستان کے اندر جو زراعت کا شعبہ ہے, وہ اس سے بھرپور انداز میں فائدہ نہیں اٹھا رہا. پاکستان کے پاس چوائسز یہی ہیں کہ پاکستان اس منصوبے کو, جو سوال کوٹ منصوبہ ہے, اس پہ سٹینڈ لے گا. پاکستان نے آگے بڑھنا ہے, انڈس واٹر ٹریٹی کے معاملے پر بھی پاکستان آگے بڑھا ہے, اور اگر بھارت اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہا تو یہ خطے کے امن کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے.